السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ مسجد عباد الرحمن ندول کے ذمہ داران، مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ مولانا عرفان جامی حفظہ اللہ، پروگرام میں شریک ہماری مائیں اور بہنیں، کیونکہ یہ پروگرام خواتین کے لیے مختص ہے، اس لیے عنوان بھی یہی رکھا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ ابھی آپ نے ہم سے پہلے مسجد کے امام و خطیب صاحب سے والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سنا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ گھر کا ماحول اگر اچھا ہو، گھر کی خاتون اگر اچھی ہو، بیوی اچھی ہو، تو وہ اچھی ماں بنتی ہے، اچھا گھر بنتا ہے، پھر اس سے اچھی اولاد پلتی ہے، اور اچھی تربیت کے نتیجے میں ایک اچھا سماج اور اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ماں اپنا کردار ادا نہ کرے، تربیت کا حق ادا نہ کرے، سستی اور کوتاہی برتے، بچوں پر دھیان نہ دے، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، یقین مانیے گھر پہلے برباد ہوتا ہے، اور گھر کی بربادی کے ساتھ ساتھ بچوں کی بگاڑ کی وجہ سے پورا سماج برباد ہو جاتا ہے۔ آج اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کے اندر جو بگاڑ ہے، ان کے اندر جو شرارت ہے، سماج میں جو ان کا وزن گھٹ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول صحیح نہیں، والدین اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھا رہے، تربیت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، اگر اس موضوع کو سمیٹا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے تو بہت لمبا موضوع بن سکتا ہے، لیکن اس محدود وقت میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو اور بالخصوص ہماری خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں اپنی ذمہ داری یاد دلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن کریم میں اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے، ایسی آیتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ کان کھڑا کر لینا چاہیے۔ ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جہاں جہاں بھی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے وہاں کان کھڑا ہو جائے، بہت غور سے سننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بہت اچھی بات ہوگی جس کے اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اچھی بات ہے. یا کوئی بری بات ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، کوئی گناہ ہوگا، کوئی حرام ہوگا، کوئی غلط کام ہوگا جس سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء دنیا میں کیوں آتے تھے؟ ان کا مقصد کیا ہوتا؟ ان کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی؟ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، شرک سے بچیں اور سیدھے راستے پر چلیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہی دعا کرتے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلنا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ایمان کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. سیدھے راستے پر ہم چلیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم شرک اور بدعت سے بچ جائیں، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جہنم کی آگ سے ہم خود بچیں اور اپنے بال بچوں کو بچائیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم گناہ کریں، نافرمانی کریں، شرک کریں، بدعت کریں، نافرمانی کریں اور پھر ہم جہنم میں جھونک دیے جائیں. پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ بندے اس کی جہنم کی آگ میں جائیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا تو پھر رسولوں کو نہیں بھیجتا، نبیوں کو نہیں بھیجتا، ہمیں زبان اور عقل نہیں دیتا. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، عقل دیا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت دی ہے. مقصد اللہ تعالیٰ کا واضح ہے کہ یہ بندے حق کو پہچان لیں، رسولوں کی دعوت کو مان لیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے نہ پہنچائیں. اسی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سوال یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں؟ ہماری ماں اور بہنیں یہاں موجود ہے، سوال ہے ان سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ. تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور ان کی تربیت کرو. اگر ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، نصیحت کریں، بیٹھائیں، پڑھائیں، لکھائیں، تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ادب سکھائیں، یہ بچے ادب سیکھ جائیں گے، دیندار بن جائیں گے اور شیطان کے راستے سے بچ کر اللہ کے راستے پر چلیں گے اور جنت کے راستے پر چلتے ہوئے کامیابی کی منزل طے کر لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں گے. جہنم کی آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارة. جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان. جہنم کو پھونکایا کیسے جائے گا، جلایا کیسے جائے گا، اس کی آگ کو بھڑکایا کیسے جائے گا؟ اسی انسانوں کو پھر جھونکا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. یاد رہے جہنم میں جو چلا گیا نکل نہیں سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے، بچ نہیں سکتا ہے. اس جہنم میں فرشتے کتنے خطرناک اور ڈرنے قسم کے لوگ ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، بڑے سخت قسم کے اور مضبوط قسم کے فرشتے مسلط ہیں اس پر، مقرر ہیں اس کے لیے عذاب دینے کے لیے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، جلانے کے لیے زبردست قوت والے اور سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں اس پر. لا یعصون اللہ ما امرهم. فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے. جو اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے، بس فرشتے ویسے ہی انجام دیتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم. وہ اللہ کی مخالفت اور نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور جو انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے رہتے ہیں. جہنم کی آگ بڑی خطرناک. دنیا کی آگ جو ہم جلاتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کھانا پکاتی ہیں، اگر برتن سے ہاتھ ٹچ ہو جائے، جبکہ آگ سے برتن کو نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا، برتن کا ڈھکن کھل جائے اور کھانے کی جو بھاپ ہے یا روٹی
ابھی اس کی بھاپ کی بات ہے، برتن جو گرم ہوا ہے آگ سے الگ ہو گیا ہے، تھوڑا سا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، چمڑی کا رنگ بدل جاتا ہے، ابھی تلنا اڑتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 69 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ جہنم کی آگ کی 70 درجے ہیں، 1 درجہ دنیا کی آگ ہے، اور 69 درجہ زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ بتائیے اس میں انسان کو ڈالا جائے گا، جھونکا جائے گا، کیا انجام ہوگا، کیا حالت ہوگا انسان کا، کیا حالت ہوگی؟ ایک چمڑی جلے گی، پھر انسان پر چمڑی پہنا دی جائے گی، پھر وہ جلے گا، ختم ہوگا، پھر پہنا دی جائے گی۔ عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بچ نہیں سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے، فرشتے مقرر ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور کیسے حکم دے رہا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ مائیں یا والدین اپنے بال بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، کوئی شک، چاہے بچہ کیسا بھی ہو، کالا ہو، لڑا ہو، لولا ہو، بچے اپنے ہیں کیسے بھی ہو، ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ محبت سچی محبت کب کہلائے کہ کیا ہم ان کو وہ چیز دے دیں جو ان کی ضرورت ہے، ان کے دودھ کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لباس کا انتظام کرتے ہیں، ان کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، ان کی چاہتوں کو پورا کر دیں، ان کے لیے پیسہ دے دیں، زمین دے دیں، گھر دے دیں، بنگلہ دے دیں، ان کی شادی کرا دیں، یہی محبت ہے؟ یہ ادھوری محبت ہے۔ سچی محبت اس وقت محبت کہلائے گی، یاد رہے، اور قیمتی بات ہے۔ ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کی اصلی بنیاد اس وقت قائم ہوگی جب ہم ان کی دنیا بنانے سے کہیں زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ اور یہ سوچ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی، اور ہمارے سرپرستوں اور ہمارے ذمہ داروں کے دلوں میں نہیں ہے، ماں باپ کے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم نے تربیت مطلب کیا سمجھا ہے؟ شادی ہو گئی، ہم نے اپنی چاہت اور اپنی پسند سے شادی کر لی، لڑکی پسند آئی ہم نے شادی کر لی، اب وہ لڑکی کیسی ہے، وہ خاتون کیسی، کچھ مطلب نہیں۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ بچے ہو گئے، اب ان کو کیا ہے، ان کے دودھ کا انتظام کر دے، ان کے کپڑے کا انتظام کر دے، بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس دوا کا انتظام کرتے، اور پھر بڑا ہو گیا، بولنے والا ہو گیا تو کپڑا پہنا کر کے اسکول میں ڈالتے، مدرسے میں ڈالتے، پڑھ لیا کیا کر رہا ہے، ختم ہو گیا، بڑا ہو گیا تو کاروبار میں لگاتے، کمانے والا ہو گیا، پیر پہ کھڑا ہو گیا، شادی کراتے۔ ہم سمجھتے ہیں تربیت ہو گئی، یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ اتنا کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ تربیت صرف کپڑا پہنانے، کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے، تربیت ایک مکمل مفہوم ہے، ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تربیت یہ ہے کہ ہم ان کی دنیا بنانے سے کہیں زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر کریں، ہم خود جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور ہماری فکر یہ بھی ہو کہ ہماری اولاد بھی بچے۔ یہ کیا محبت کہلائے گی کہ ہم تو دینداری پر قائم رہے اور اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑ دیں اور ہم جنت میں جائیں، ہماری اولاد جہنم میں جائے؟ کیا یہ ماں باپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سچی محبت ہو سکتی ہے؟ پردھان نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین بچوں کو جگاتے ہیں اسکول کے لیے، ایگزام کے لیے، سو رہا ہے اور اس کو جگاؤ، ایگزام میں جانا ہے، امتحان دینے جا رہا ہے، نہیں جائے گا فیل ہو جائے گا، سال برباد ہو جائے گا۔ فجر کی نماز میں نہیں جگاتے، دنیا کی بڑی فکر ہے، امتحان کی بڑی فکر ہے، سال برباد ہوگا اس کی بڑی فکر ہے، فیس برباد ہوگی بڑی فکر ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، شیطان کان میں پیشاب کر دے گا، نہیں فکر ہے۔ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، پابندی نہیں کرتا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اگر ہم نے تربیت کے معاملے میں سستی دکھائی، تربیت کا حق ادا نہیں کیا، تو یہی بچے کل بڑے ہو کر کے ماں باپ کی باغی بنیں گے، تو پھر یہ اولاد کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے۔ ماں باپ سکھائے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، اساتذہ کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، علماء کا حق کیا ہے۔ یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اولاد کی تربیت جسمانی بھی مطلوب ہے، ذہنی بھی مطلوب ہے، فکری بھی مطلوب ہے، علمی تربیت، دینی تربیت، روحانی تربیت، یہ مکمل تربیت کا مفہوم ہے۔
ورنہ کھلانا پلانا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جانور بھی اپنے بچے کو دیکھتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، پرندے بھی اپنے بچوں کو دھیان رکھتے ہیں اور ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. تو تربیت یہ نہیں ہے. تربیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بچوں کی جسمانی تربیت کریں، ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کی فکری تربیت کریں، ان کی علمی تربیت کریں اور ان کی دینی تربیت کریں، روحانی تربیت کریں اور ایسی تربیت کریں یہ بچہ ہمارے ساتھ جنت کا مستحق ہو جائے. ہم ان کی دنیا بنانے سے کہیں زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر اور کوشش کریں. تربیت کی ذمہ داری ماں باپ دونوں کی، ماں باپ کی دونوں ذمہ داری. ماں بھی تربیت کی ذمہ داری ادا کرے گی اور والد بھی تربیت کی ذمہ داری ادا کرے گا. ایسا نہیں کہ تربیت کا مطلب صرف ماں کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے. ماں باپ کی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. لیکن چونکہ والد کی ذمہ داری باہر کی زیادہ ہوتی ہے، وہ باہر ڈیوٹی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کام پہ جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کا اکثر وقت کہاں ہوتا ہے؟ باہر گزرتا ہے. اور کام کر کے جب بیچارہ شام میں واپس آتا ہے تھکا مارا تو وہ پھر سونے میں اور آرام کرنے میں گزار دیتا ہے. تو تربیت کی ذمہ داری دونوں کی ہے. لیکن چونکہ بچے یا بچیاں اپنے ماں کے ساتھ زیادہ وقت دیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے لیکن ذمہ داری ماں کی بہت زیادہ ہے. اسی لیے شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب شادی کریں تو شادی بیاہ میں نہ حسن دیکھیں، نہ جمال دیکھیں، نہ دولت دیکھیں، نہ خاندان دیکھیں. بنیادی طور پر سب سے پہلے نمبر پر ترجیح کی صورت یہ ہو کہ ہم اس کے دین اور اخلاق کو دیکھیں. تاکہ جیسے ہم شادی کر رہے ہیں اپنی بیوی نہیں لا رہے ہیں، یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے. شادی کر کے ہم گھر میں دلہن لا رہے ہیں، بیوی لا رہے ہیں، وہ صرف بیوی نہیں ہے، وہ بچوں میں ہمارے مستقبل میں ہمارے بچوں کی ماں ہے. ماں اچھی ہوگی تو تربیت اچھی ہوگی اور اولاد کی صحیح رہنمائی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع. دیکھو دنیا سارا سامان ہے، پونجی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے بہترین سامان کون سا ہے؟ دنیا پورا سامان ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمارے سامنے وہ سامان ہے. اور دنیا کے سارے سامان میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز کیا ہے دینی اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا المرأة الصالحة وخیر متاع الدنیا. دنیا کے سب سے بہترین سامان کا نیک عورت. آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، عورتیں دلہن بن کر کے آتی ہیں، ان کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ دینداری ہے، نہ توحید ہے. ہم کو پسند آ گئی، ہم نے شادی کر لی، ہم نے چہرہ دیکھا، جمال دیکھا، دولت دیکھی، شادی کر لی. یہ حسن و جمال وقتی طور پر ہے، چند سالوں میں حسن و جمال کا مزہ ختم ہو جائے گا، سب کرکرا ہو جائے گا. لیکن جو دینی تربیت کا اثر ہوگا وہ اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، مرنے کا بھی فائدہ پہنچائے گا. اس لیے شادی بیاہ میں تربیت کے حوالے سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم دینداری کو ترجیح دیں. لڑکی کی بھی شادی ہو تو پہلے دیکھیں کہ میرا شوہر جو بننے والا ہے وہ دیندار ہے کہ نہیں دیندار ہے، اور لڑکا بھی دیکھے کہ میری جو بیوی بننے والی ہے وہ بیوی کیسی دیندار ہے کہ دیندار نہیں ہے. تنکح المرأة لأربع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت کی شادی 4 چیزوں سے ہوتی ہے، 4 وجوہات اور 4 اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے. نمبر 1 لمالها، اس کے مال کی وجہ سے. یعنی آدمی جب شادی کرتا ہے تو مال دیکھتا ہے کہ میرے سسرال والے کس پوزیشن میں ہیں، مال دیکھتا ہے، مال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. ولحسبها، نمبر 2 اس کے خاندان کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، خاندان کس کوالٹی کا ہے، خاندان کے لوگ کیسے ہیں. ولجمالها، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. ولدینها، نمبر 4 اس کے دینداری کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. لوگ تو شادی حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، دنیا کی وجہ سے کرتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، مال کی وجہ سے کرتے ہیں، خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دینداری کو ترجیح دو. شادی بیاہ میں، عورت کے انتخاب میں، بیوی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دو. دینداری کو ترجیح دو گے زندگی بڑی خوشحال ہوگی، پرسکون ہوگی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا،
جھگڑے نہیں ہوں گے، انتظار نہیں ہوں گے، اور بال بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، اور اس دنیا میں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، اور یہی بال بچے سب ساتھ میں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اگر میاں بیوی اچھے ہوں گے تو، دیندار ہوں گے تو، لیکن اگر دیندار نہیں ہوں گے تو یہاں بھی جھگڑے، یہاں بھی مار پیٹ، اور بچوں میں بگاڑ، خاندان میں بگاڑ، رشتے داری میں بگاڑ، پڑوسی میں بگاڑ، جھگڑے ہوں گے، اختلاف ہوں گے، اور پھر یہاں ٹینشن ہوگا، مرنے کے بعد بھی وہی حالت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی سختی اور عذاب سے بچائے۔ تو ہماری خواتین کی، ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر دینداری پیدا کریں، صالحیت پیدا کریں، نیک بن جائیں، روزہ نماز کے پابند بن جائیں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تقویٰ شعار بن جائیں، پاک دامن بن جائیں، با پردہ ہو جائے، اپنے حیا کی حفاظت کرے۔ یہ ماں اور بہنوں سے مطلوب ہے۔ اگر ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو سمجھ جائیے کہ گھر کا ماحول اور بچوں کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ ہماری ماں اور بہنوں سے درخواست ایک یہ بھی ہے کہ وہ مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ علیہ السلام، اور ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور صحابیات وغیرہ کی سیرت پڑھیں، دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کی خواتین کا کتنا بڑا کردار تھا۔ مریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، مریم علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں سوچیں کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ عورت کے اندر اگر صالحیت آ جائے وہ کیا ہے؟ ہیرا، سونا اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ مریم علیہ السلام کا مقام دیکھیے، وہ خاتون ہے، جنت سے ان کے لیے پھل آتا۔ مریم علیہ السلام کے پاس جنت کا پھل آتا تھا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی اگر کوئی ہے تو خاتون ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ ہے، وہ اسلام پر ڈٹی رہی، جمی رہی۔ فرعون وقت کا بادشاہ بھی ہے اور اپنے آپ کو معبود بھی ثابت کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کو معبود مانو، لیکن آسیہ علیہ السلام نے نہیں تسلیم کیا، ڈٹی رہی، سب سے کام لیا۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کی نصیحت ہے۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اگر کوئی چیز تو خاتون ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اسلاف کی خواتین کی سیرت پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کوالٹی تھی، کیا کردار تھا۔ نیک لوگوں کی سیرت جب پڑھے گی تو نیک بننے کا جذبہ پیدا ہوگا، دینداری پیدا ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے امام گزرے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا اندازہ لگائیں، ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ ان کی گود پر محدث پڑھتے تھے، محدث کی تربیت کون کرتی تھی؟ ان کے گھروں سے محدث پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوتے تھے، دنیا پلٹ دیتے تھے، تاریخ بدل دیتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کس کی قربان جائے، کس کی محنتوں پر دی جائے، اور ماؤں کا ان کی ماں ان کی تربیت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے نابینا تھے، نگاہ نہیں کام کر رہی تھی، ان کی ماں نے بڑی دعائیں کی تھی، بڑی نیک تھی، تہجد گزار تھی، راتوں میں جا کر کے دعائیں کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا قبول کی اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون تربیت کیا تھا؟ امام شافعی کا نام کس نے بنایا تھا؟ ان کا مقام کیسے بلند ہوا تھا؟ یہ ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور ہمارے اسلاف چاہے محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، اور علماء ہو، مجاہد ہو، خلفاء ہو، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی کامیابی میں، ان کی ترقی میں ان کی ماں کا بڑا کردار ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کی عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے اس کی عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو ایسی ہر کامیاب آدمی کے پیچھے، ہر کامیاب بیٹے کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ امام بخاری کا جو درجہ ہے، امام بخاری کی جو فضیلت ہے،
ان کا جو درجہ ہے، مقام ہے، ان کی جو عزت ہے، کیا ان کی کوئی ماں کو کوئی بلا سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے بلند مقام پر فائز ہوئے، دنیا میں ان کو یاد رکھتی ہے، کیا ان کی ماں کو کوئی نہیں یاد رکھتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جب امام احمد بن حنبل چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے، شعور کی عمر تک پہنچے تھے، ان کی والدہ بغداد کے اندر سخت سردی کے موسم میں فجر کے وقت اٹھتی تھی، پہلے اٹھتی تھی اور سردی کے موسم میں چولہا جلا کر کے پانی گرم کرتی تھی اور امام صاحب کو وضو بناتی تھی، چہرہ صاف کرتی تھی اور سر پر تاج رکھتی تھی، پگڑی باندھتی تھی، کپڑا پہنا کر کے وضو بنا کر کے فجر کی نماز میں بغداد کی جامع مسجد میں پہنچاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہاں فجر بعد پھر علماء کے دروس میں بیٹھتے تھے، علم اور ادب سیکھتے تھے۔ تقریباً 1300 سال گزر چکا ہے، 1200 سال گزر چکا ہے، اتنی پرانی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کی والدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کرنے کے لیے فجر سے پہلے اٹھتی تھی، پانی گرم کرتی تھی، چولہا جلاتی تھی۔ آج کے زمانے میں ایسا نہیں، مطلب اس زمانے میں ایسی سہولت تھی کہ لائٹر جلاؤ، گیس جل جائے گا اور سیکنڈوں میں پانی گرم ہو جائے گا، یا حمام میں بٹن دبا دو، ادھر ہے اور پانی گرم ہو جائے گا۔ نہیں، لکڑیاں ہیں، سردی کے موسم میں وہ بہت تاخیر سے جلے گی، پانی بہت دیر سے گرم ہوگا۔ اگر چولہے پہ لکڑی جلائی جائے اور پانی گرم کیا جائے تو میرے خیال سے کم از کم 20 منٹ کا وقت لگ جاتا ہے، 15-20 منٹ سے کم نہیں وقت لگے، اتنی قربانی دیتی، تب جا کر کے ان کے بچے اتنے قابل ہوتے، ہونہار ہوتے تھے اور دین کی خدمت کرنے والے اور فقیہ اور محدث اور بڑے عالم بنتے تھے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کو بڑے بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ماں کی تھوڑی سی محنت ہو جائے، ماں اپنے بیٹے پر تھوڑی توجہ دینے لگے تو تھوڑی سی توجہ جو اس کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا کردار ادا ہو سکتا ہے۔ تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری ماں اور بہنوں کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں۔ تربیت کے حوالے سے سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں، حلال کھانا کھلائیں، حلال کپڑا پہنائیں، حلال خوراک کا انتظام کریں۔ خوراک حلال ہوگی، کمائی حلال ہوگی تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے اور بچے کے اندر دینداری پیدا ہوگی۔ اور اگر حرام مال کما کے کھلایا جائے، حرام مال کھلایا جائے، بچوں میں بغاوت پیدا ہوگی، نافرمانی پیدا ہوگی۔ آج گھروں میں انتشار، اختلاف اور خاندان میں جھگڑے، بچوں میں بغاوت، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کمائی حلال نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی جو عورتیں تھیں، جب ان کے شوہر گھر سے نکلتے تھے کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو ان کی خواتین اپنے شوہروں سے کہتی تھی دیکھو ہم کم مال میں، قلیل مال میں، کم مال میں، غریبی میں، فاقے میں صبر کر سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ مال کم ہوگا ہم سکون سے رہیں گے، کھانا کم ہوگا ہم بھوکے رہ لیں گے، لیکن حلال کمائی لے کر کے آنا، حرام مال لا کر کے ہم کو مت کھلانا، کیونکہ ہم دنیا میں کم مال پر بھوک پر صبر تو کر سکتے ہیں، اور ہم کو حرام کھلاؤ گے، حرام کھلاؤ گے، حرام کھلاؤ گے، ہم حرام کھائیں گے، حرام کھائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی آگ پر ہم صبر نہیں کر پائیں۔ تو حلال کھلاؤ، کم مال لاؤ، حلال کھلاؤ، ہم کو وہ منظور ہے، غریبی منظور ہے، فاقہ منظور ہے، کم کھانا منظور ہے، لیکن حرام کھا کر کے حرام کھانے کے لیے جہنم میں چلے جائیں، اس جہنم کی آگ کو ہم جھیل نہیں سکتے، بتا نہیں۔ تو حلال کمائی بہت تربیت، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تربیت کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیں، بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں، اور خاص طور سے ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں۔ یہ کون سی گفتگو کے شوہر آئے اور وہ بڑی تلخ روئی سے اور سختی سے بات کرے، بدتمیزی سے بات کرے، شرارت کرے، نافرمانی کرے؟ گفتگو کا ادب سکھائے، بات کیسے کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے،
گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ ماں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ وہی ماں گھر میں وہی سختی سے بات کرتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، سختی سے بات کرتی ہے، بلند آواز سے بات کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، ہمیشہ ناراض رہتی ہے، تو بچے کی طبیعت کہاں سے ہوگی؟ ماں باپ جیسا کرتے ہیں ویسا بچے دیکھ کر کے کوئی مستقبل میں کرتے ہیں۔ ماں باپ لڑیں گے، جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے، آپس میں لڑیں گے، سختی سے بات کریں گے، وہی اثر بچوں پر بھی ہوگا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو سکھائے، وہ نرمی سے بات کرے، شفقت سے بات کرے، اور لہجہ نرم ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سمجھنے والے ہیں، اور ادب ہی سے انسان ہے، ادب ہی سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اسی طریقے سے ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دے، توجہ نہیں، بہت زیادہ توجہ دے۔ آج ہم ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کا ایڈمیشن اسکول مدرسے میں کر دیا، وہاں ٹیچر استاد پڑھا رہا ہے، مولانا پڑھا رہے، امام صاحب پڑھا رہے، بچہ پڑھ رہا ہے۔ نہیں، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری پہلے ماں باپ کی ہے، بعد میں استاد اور ٹیچر کی ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس ادا کر رہے ہیں، منتھلی فیس دے رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، غلط سوچ ہے۔ بچے ہمارے ہیں، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی اور مہنگے ہیں، ان کی نگرانی کی ضرورت ہے، ان کی دیکھ ریکھ کی ضرورت ہے، ان کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کا سبق سن بیٹھائے ان کو مغرب بعد، ہماری ماں بہنیں سنو، ان کی ذمہ داری ہے۔ کھانا بنانے پہلے یا کھانا بعد میں بنائیں، آدھا گھنٹہ 25 منٹ 15 منٹ کم از کم ان کو بیٹھائیں کمرے میں اور کتاب کھلوائیں اور ان کا سبق سنیں، ان سے پوچھیں کہ آج امام صاحب نے کیا سبق دیا ہے، سبق یاد کرائیں، سبق سنیں، ہوم ورک چیک کریں، اور جب امتحان ہو، ششماہی سوال ٹیسٹ ہو، سب امتحان ہو، ان کا نمبر چیک کریں، نمبر کم ہو پوچھیں کمزور کیوں ہے، اور اگر پڑھنے میں کہیں کمزوری ہے ٹیوشن لگائیں، پیسہ خرچ کریں، ان کی تعلیم میں، ان کی تعلیمی ترقی میں ہمیشہ محنت کریں، کوشش کریں۔ ماں باپ کی اگر تھوڑی سی توجہ ہونا تو بچے کی اولاد سونا بن جائے گا، بچے سونا بن جائیں گے، ہیرے بن جائیں گے، قیمتی بن جائیں گے۔ تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے، 15 منٹ کو وقت دیا جائے، بیٹھائے ان کو پیار محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، ہاں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا سبق سنیں، ان کا ہوم ورک چیک کریں، ان کے نمبرات دیکھیں، جس سبجیکٹ میں وہ کمزور ہو اس پر محنت کریں، اور اگر محنت کے لیے وقت نہ ہو، پڑھانے کا وقت نہ ہو تو کہیں ٹیوشن لگائیں تاکہ اس میں وہ کمزور نہ ہو۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جب گھر جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بگڑتے ہیں ان کے پاس، سچائی ہے یہ۔ بچہ مکتب میں ہوگا، مدرسے میں ہوگا، اسکول میں ہوگا، پڑھائی میں لگا ہوگا، پڑھنے لکھنے میں لگا ہوگا، جیسے وہ گھر جائے گا وہ سیریل دیکھ رہا ہے، ٹی وی چل رہی ہے، موبائل میں دیکھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، ماں باپ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بچے جب گھر میں جاتے ہیں تو بگڑتے ہیں وہاں جا کر کے۔ یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بے حسی ہے، ماں باپ کی بڑی بدتمیزی ہے۔ یہ تربیت میں کیا ہے؟ تربیت نہیں بلکہ تربیت کا جنازہ نکالنا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے گھروں کا ماحول اچھا رکھو، دیندار رکھو، اور نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، تلاوت کی پابندی، صدقات و خیرات کی پابندی، نیکیوں کا ماحول ہو۔ وہاں سیریل نہیں چلنا چاہیے، ٹی وی نہیں چلنا چاہیے، ناشتہ نہیں ہونا چاہیے، موبائل نہیں دیکھنا چاہیے۔ بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، ان کو بیٹھائے پڑھنے کے لیے، سبق سنے، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں کبھی موبائل نہ دیں، کبھی موبائل نہ دیں۔ موبائل زہر ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بچے پڑھنے میں کمزور اور ان کا پورا وقت موبائل میں جاتا ہے، نہ سبق یاد کرتے ہیں، نہ ہوم ورک پورا کرتے ہیں، ہر جگہ یہی شکایت ہے۔ ان کو موبائل کے فتنے سے دور رکھیں، بچوں کی نگہبانی کریں، نگرانی کریں، اور بری صحبت سے بچوں کو بچائیں، یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ہماری خواتین جو یہاں موجود ہے، اور خاص طور سے ان سے درخواست ہے کہ وہ اسراف سے بچیں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ آج کل کی خواتین
ان کا اکثر وقت شاپنگ میں گزرتا ہے، کھانا بنانے میں گزرتا ہے، اور فیشن میں گزرتا ہے، بڑھنے دوڑنے میں گزرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک محدود پیمانے پر ایک اعتدال کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف فیشن اور شاپنگ اور اسراف اور کھانا اور اکثر وقت کچن میں گزارنا اور بچوں کی تربیت ایسے ہی برباد ہو. نہیں، کھانا بنانا بھی ذمہ داری ہے، کپڑا خریدنا بھی ذمہ داری ہے، بننا سنورنا بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحیح تربیت پر توجہ دینا اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج سماج کا ماحول کیسا ہے؟ ماحول کیسا ہے؟ بہت ہی تلخ ہے، حالات بہت ہی ناگفتہ ہے. مسلم بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. فیشن کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، دین چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے صحیح معنوں میں تربیت کا ادا نہیں کیا ہے. صحیح تربیت کی جائے، بچوں کی حفاظت کی جائے، ان کی نگرانی کی جائے، ان کو پڑھایا جائے، عقیدہ سکھایا جائے. یہ بچے اپنے ماں باپ، یہ بچے اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں. ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. تربیت میں ہم فیل ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں اور اس حد تک پہنچ گئے. یہ بالغ بچیاں، نوجوان بچیاں اسلام چھوڑ کر کے گھر سے بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا کے رشتہ جوڑ رہی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. سنو، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، گھر کا ہر شخص کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. اور ہر شخص اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی سے پوچھا جائے گا، شوہر سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا، بچوں کے بارے میں ماں سے پوچھا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے. لہذا سب لوگوں کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے جو اپنی ذمہ داری کو کما حق انجام دے، تاکہ قیامت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور اگر ہم تربیت کا حق ادا نہیں کریں گے، بچے بگڑیں گے، بچے برباد ہوں گے. ہم نے اپنی خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے زندگی بھر محنت کی، لیکن بچے بگڑ گئے، چور بن گئے، ڈاکو بن گئے، شرابی بن گئے، زانی بن گئے، بھاگ گئے، مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، کسی کیس میں پھنس گئے. ہماری عزت جہاں نیلام ہوگی، ہم سماج میں اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے سامنے سے بات نہیں کرنے کے لائق. عزت لمحوں میں ختم ہو جائے گی. جس عزت کو ہم نے کمایا تھا، صدیوں کمایا تھا، صدیوں کی محنت کی تھی، وہ صدیوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جائے گا. اور مزید بچے بگڑ گئے، نافرمان ہو گئے، بھاگ گئے اور اس طرح کی حرکت کر کے جیلوں کی سلاخوں میں چلے گئے، تو ہم کورٹ کچہری عدالت کا سہارا لے کے ہم اپنا سر پھوڑیں گے. مجھے کیا ہوگی؟ تربیت میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے. ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو تربیت کی ذمہ داری کو کما حق کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جو مریض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگدست اللہ تعالیٰ ان کی تنگدستی کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار فرمائے. اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے لیے نجات کا اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بنائے. رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.